قیم الجوزیہ، اس کی ایک کتاب ہے زاد المعاد. اس وقت کتاب میرے موبائل میں موجود ہے، اسکرین شاٹ، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. کتاب کا نام ہے زاد المعاد، آتھر ہے ابن القیم الجوزیہ جو ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے. زاد المعاد میں فضائل جمعہ پر ایک باب ہے، اس میں درود پاک کا ایک چیپٹر ہے، اور اسی چیپٹر میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو دنیا میں اور آخرت میں، صرف دنیا کا تذکرہ نہیں، دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے حضور کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہابی تمہارے امام کی کتاب ہے، ابن القیم جوزیہ تمہارا امام ہے. اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے، کم سے کم اپنے امام کی بات مان لو اور تسلیم کر لو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی نے فرمایا ہے. اب ابن قیم جوزیہ نے کیا کہا؟ دنیا میں اور آخرت میں. اسی کو تو کونین کہا گیا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کہاں؟ کونین میں، دنیا میں اور آخرت میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صحت، تندرستی، بلکہ ایمان، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے. تو سب کو یہ ملا حضور کا صدقہ، اور الحمدللہ سنی مسلمان حضور کا کھا کر حضور کا گیت بھی تو گاتے ہیں. اور تم لوگ ہیں نجدیوں، کھاتے حضور کا ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ سب تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں کو پسند فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی سے محبت کریں. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کا فیضان ہے کہ جو بھی بات بولتے ہیں دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ میں نے صرف دعویٰ کر دیا کہ آپ کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کے لیے. اس پر قرآن کریم کی آیت شاہد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو سیدنا جبریل امین کو ندا دیتا ہے، فرماتا ہے اے جبریل I love so and so، میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. اور اللہ کے حکم سے جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں. پھر احادیث کے حدیث پاک کے اگلے جملے اس طرح
کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے کو اللہ نے محبوب رکھا، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور حدیث کے اگلے جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک۔ کیا کہیں؟ سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کتنے سال ہو گئے؟ امام اعظم کو قریب 1300 سال ہو گئے، امام مالک کو قریب 1250 سال، امام شافعی کو قریب 1200 سال، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کو، اور سیدنا سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو قریب 900 سال، خواجہ غریب نواز کو 811 سال۔ کیا پتہ چلا؟ سینکڑوں سال گزر چکے، آج بھی 11ویں اور چھٹی کرنے والے موجود ہیں۔ واہ واہ! آج بھی ائمہ کرام کی تقلید کرنے والے موجود ہیں، مطلب کروڑوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے۔ تب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، تو ہمارا غوث اعظم سے محبت کرنا، غریب نواز سے محبت کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا اور حضرت سیدنا نور حسین سے محبت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تب مجھے بتائیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے تو ہم خوش نصیب ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے مبارکبادی پیش کی گئی۔ تو اب ہمیں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں تو نے ڈال دی ہے۔ اور جو وہابی دیوبندی نجدی ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ جن کو محبوب رکھتا ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے۔ یہ الٹا ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ their hearts are not selected to love who are loved by Allah۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو سلیکٹ فرما لیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ واہ واہ! تو اولیاء سے دور کرنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، مطلب آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت حدیث کی روشنی میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور امام سیوطی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً 75 مرتبہ 75 ٹائمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، جن کو اعلیٰ حضرت نے خاتم الحفاظ اور بڑے بڑے القاب سے یاد فرمایا، تقریباً 75 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری کے عالم میں دیدار فرمایا۔ ان کی کتاب الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ اب کیا پتہ چلا؟ قرآن کی روشنی میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کو یاد کرو، تو نبیوں کو یاد کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا، یعنی کار ثواب عبادت ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ نے فرمایا میرے نبی اسماعیل کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کیا پتہ چلا؟ نبیوں کو یاد کرنا یہ عبادت ہے۔ محترم، جب انبیاء کرام کو یاد کرنے کا حکم قرآن کریم میں اور ان کی یاد سے ہمیں ثواب ملتا ہے، تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بخاری، علماء اہل سنت، عرف مبارک۔ اب اسی حدیث کے اگلے باب، ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کمپنسیشن فار دی سنس۔ ذکر الصالحین کفارہ،
مجھے بتائیے گناہ کا کفارہ کب بنے گا؟ رحمت ہوگی کبھی نا؟ تو آج کی اس گیدرنگ میں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک تو ان کی محبت ڈال دی، یہ اللہ کا کرم، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی مجلس سے دور کرنا ان وہابیوں کا جو کام ہے، یہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں دور کرتے ہیں، رحمت سے دور کرنے کی کوشش، جو بات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا وہابیوں سے دور رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان میں سے اللہ کے اولیاء بھی ہیں، اور ان اولیاء سے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک آپ کو قرآن کریم کی تقریباً تمام تفاسیر میں مل جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کی بلاؤں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ اللہ، یہ نص قرآن ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ناس کا ذکر ہے، بعضهم ببعض، کیا پتا چلا کہ اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے بندوں کو سلیکٹ فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی مشکل کو دور کرے۔ یہ تو کون سی سب، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مدد نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین ختم ہو جاتی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرین کو اٹھا لیجئے، اور خاص کر حافظ ابن کثیر کی تفسیر، کیوں؟ وہ بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر مقلد وہابی نجدی کے سامنے انہی کے امام کا ریفرنس دیتے ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ اے نجدیو، تم ہمیں اس بات پر اگر مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو بھی مشرک کہو، یہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے۔ اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو ابن کثیر کو مشرک کہو، ابن قیم جوزیہ کو مشرک کہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیثیں نقل کی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی پیش کرتے گئے وہابیوں، الحمدللہ غلام رضا میں یہ ہمت ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے، اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اب تمہارے بخاری ابھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ آئیے ابن کثیر سے حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے نقل کی اسی آیت کریمہ کے تحت، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح، ایک صالح کے سبب آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک ولی کے سبب 100 لوگوں کی نہیں، 100 گھر میں رہنے والے افراد کی بلاؤں سے حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ایک ولی کے سبب 100 گھر کے لوگوں کی حفاظت۔ مان لیں ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو 100 گھر سراؤنڈنگ میں ہے تو 500 لوگ ہوئے، ایک ولی کے سبب 500 لوگ بلاؤں سے بچتے ہیں، تو یہ اولیاء سبب دفع بلا ہوئے کہ نہیں؟ بے شک ہوئے، ان کے ذریعے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہ تو حدیث کی روشنی میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اولیاء دافع البلا نہیں ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے سبب سے بلائیں دفع ہوتی ہے۔ اے وہابیو، تمہاری بات کو سنو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنو، کیا کہنے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اور بھی حدیثیں نقل کی، جن میں سے ایک یہ ہے
کہ میری امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ابدال ہوں گے، اور ان ابدال کی شان یہ بہم تقوم الارض، یہ جو زمین قائم ہے ان اولیاء کے سبب سے قائم ہے۔ اے نجدیوں، اگر اولیاء سے لوگوں کو دور کرتے ہو تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ اس لیے کہ زمین قائم اولیاء کے سبب سے، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہم تقوم الارض، ان کے ذریعے زمین قائم ہے۔ وبہم تنصرون، تمہیں جو اللہ کامیابی دیتا ہے وہ بھی اولیاء کے سبب سے دیتا ہے۔ وبہم ترزقون، جو روزی اللہ دیتا ہے اولیاء کے صدقے میں دیتا ہے۔ وبہم تمطرون، جو بارش اللہ نازل فرماتا ہے اولیاء کے سبب سے۔ اے نجدیو شرم کرو، جس زمین پر تم کھڑے ہو کر ہمیں مشرک کہتے ہو، یہ زمین قائم ہے اولیاء کی برکت سے، اور جو تم کھانا کھاتے ہو رزق پاتے ہو یہ بھی اولیاء کے سبب سے ہے، اور اللہ تعالی ہم کو جو کامیابی عطا فرماتا ہے یہ بھی اولیاء کے سبب سے۔ تو یہ تو حدیثوں میں آیا ہے، اور تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ تو اب کیا پتا چلا؟ اولیاء کی بارگاہ کے قریب رہنا بلاؤں سے دور رہنے کا سبب ہے، اور یہ اولیاء سے دور کرتے ہیں مطلب ہمیں بلا اتارنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہی ہوا نا، ہم کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء کے ذکر سے دور کر کے رحمت سے دوری کرتے ہیں، اور اولیاء سے دور کر کے ہمارے اوپر جو سیفٹی ہے، جو پروٹیکشن ہے کہ اللہ ان کے ذریعے بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، اس سے بھی دور کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کے نام پر یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ چوتھی بات، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مزارات ہیں، یہاں بھی حضرت کی بارگاہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے برابر میں ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اس تالاب میں وضو فرمایا، جیسے سیدنا مخدوم سنہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، ایک تالاب آپ کو نظر آتا ہے، ایک پونڈ نظر آتا ہے۔ اسی طرح کئی بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ایک کیٹل ملے گی، بتایا جاتا ہے اس کیٹل سے ان بزرگوں نے وضو فرمایا، پانی استعمال فرمایا تو برکت کے لیے رکھی جاتی ہے۔ ہم جب وہاں برکت حاصل کرنے جاتے تو ہم کو مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ آئیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری شریف میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں تذکرہ ہے، ان آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تفسیر میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہم صلی وسلم، کچھ مسئلہ ہے؟ کنارے جو لوگ دائیں کے بغل میں جو لوگ حلہ کر رہے ہیں خدا کے واسطے ذرا سے شانت ہو جائیں، آپ ذرا آرام سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اگر مجھ سے تکلیف ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میری وجہ سے لڑیے مت پلیز۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور تفاسیر قرآن میں حدیث کا مفہوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس بستی جہاں وہ رہتے تھے اس بستی سے گزر ہوا، اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا، آٹا بھی گوندھ لیا، اور روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پانی پی لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی کو طے کر دیا جائے، جو پی لیا ہے اس کو واپس نکالا جائے، طے کر دیا جائے، اور جو آٹا گوندھ لیے تھے ان آٹوں کے بارے میں فرمایا کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے، خود نہ کھائے، اونٹوں کو جانوروں کو کھلا دیا جائے۔ پھر آگے ایک کنواں نظر آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کنویں سے پانی پیو۔ قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا، وہاں جب صحابہ کرام نے پانی لیا تو حضور علیہ السلام نے پانی کو پھینکنے کے لیے فرما دیا،
اور جو آٹا گوندھ لیا تھا اس کو جانوروں کو کھلانے کے لیے حکم دے دیا، اور آگے ایک اور کنواں تھا، وہاں حضور نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی کو لیا جائے۔ وجہ کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے اس میں سے پانی پیا تھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے اس کنویں سے پانی لیا تھا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر اس سے کتنے سو یا کتنے ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے۔ چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ کم سے کم 1000 سال مان لیتے، 1000 سال یا 1500 یا 2000 سال پہلے اللہ کے نبی کے معجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیا تھا، وہ کنواں 1000 سال کے بعد بھی بابرکت ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کا پانی پیو۔ ہزاروں سال کے بعد بھی جس کنویں سے اونٹنی نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، وہ پانی بابرکت۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس جگہ کا پانی استعمال کرے وہاں اگر ہم برکت کے لیے جائیں تو یہ شرک کیسے ہوگا؟ مدینہ شریف میں جو مبارک کنویں ہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، اس کنویں کی بات ہی کیا ہوگی، اس کے پانی کی بات ہی کیا ہوگی۔ اور جو مبارک پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے ظاہر ہوئے، ان پانی کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ محترم حضرات، یہ خالی روایتیں نہیں ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اے نجدیوں آؤ، اگر تم حدیث پڑھتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہو، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ نانی مر گئی، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ڈیفرنس ٹو انڈرسٹینڈ، ایک ہی حدیث کو سنی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال، ایسا کون سا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ حدیث کا مفہوم ہے نا، اللہ اے بلال، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، لیکن دیوبندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کہے گا؟ دیکھا فضیلت، تحیۃ الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم وضو کرے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرے۔ لیکن یہی بات، یہی حدیث کوئی سنی عالم سنائے گا آپ کو تو ایک تو تحیۃ الوضو کی فضیلت بتائے گا، دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے۔ تفسیر کی روشنی میں 500 سال کا ڈسٹنس ہے، تبھی تو آج تک سائنس آسمان تک پہنچا نہیں، 500 سال کی زندگی ہو تب نا، 500 سال تک کا سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے لیے، اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی 500 سال، تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 500 years نہیں، 500 تو آسمان تک ہے، آسمان کی گہرائی بھی 500 سال ہے، 1000 سال چاہیے ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات، 7 آسمان ہیں، تو کم سے کم 7000 سال چاہیے 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے کتنے اوپر جنت ہے؟ اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہے یا مدینہ شریف میں ہے، اور حضور علیہ السلام ہزاروں سالوں کی مسافت میں ہے، ہزاروں سالوں کی ڈسٹنس میں ہے، جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ تو سنی عالم آپ کو یہ بتائے گا جس نبی کو اللہ نے ہزاروں سال دوری پر بڑی آواز نہیں قدموں کی آہٹ سننے کی طاقت دی ہے،
قدموں کی آواز تو چھوٹی ہوتی ہے نا، بڑی آواز نہیں. تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور نہ سنے، یہ کہاں کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، پوری طاقت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ. یہ تو 3-4 ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے، وہ تو ہزاروں سال کی بات ہے. ہاں اب یہ نہ کہنا کہ تب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں تھے تب سنے تھے. حدیث میں یہ بھی ہے الانبیاء احیاء، حضور فرماتے ہم حیات نبیوں کی جماعت، تو تم ہوتے کون ہو حضور کو مردہ کہنے والے؟ آؤ حدیث سے بات کرو. تفسیر سے تمہیں چڑ ہے، اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، امام سیوطی سے چڑ ہے، مجدد الفسانی سے چڑ ہے. چلو ڈائریکٹ حدیث ہی سے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن سے بات کرتے ہیں. ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ. اب کیا بتا رہا تھا میں؟ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے؟ نہیں. ہزاروں لوگ چلے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوں گے. اب حضور نے فرمایا اے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. مطلب حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہٹ بلال ہی کی ہے. چلنے والے ہزاروں تھے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے. لیکن کبھی وہاں بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا، کبھی یہ نہیں بتائے گا. اچھا، تیسری بات اسی حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اتنا پتا ہے، اتنی دوری سے قدموں کی آہٹ سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیے، تو سوال کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے. اگر ہمارے آقا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا. حدیث میں تذکرہ ہوا تو تحیۃ الوضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا. ارے صرف اتنا ہی نہیں محترم، حضور جانتے تھے کہ کون سا عمل ہے، تبھی تو پوچھا اے بلال تمہارے پاس ایسا کوئی عمل ہے؟ اب بتا دو تاکہ عوام سمجھ جائے کہ کون سا عمل ایسا ہے. اچھا، اس پر بھی حدیث صحیح مسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء موجود ہے میری ضرور اصلاح کرنے کوئی خامی ہو جائے گا. اوریدت علی اعمال امتی. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اوریدت علی عمل امتی کا تذکرہ نہیں ہے. میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے. اوریدت علی اعمال امتی، میری امت کے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. ماضی کا صیغہ ہے نا اوریدت، پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا 1400 سال پہلے دیکھ لیا ہے. یہ بھی ہمارا عمل ہے نا. آپ نے کل کیا آج کیا کر رہے ہیں، کل کیا کرنے والے ہیں، ہمارے آقا نے ایڈوانس میں دیکھ لیا. اوریدت علی اعمال امتی، صرف آپ لوگوں کا نہیں، پوری امت میں جو بھی حضور کی، ہر کوئی حضور کا امت ہے. انسان بھی حضور کی امت میں سے ہے، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں. تو تمام کے اعمال حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں ضعف پایا گیا ہو، ان کو تو چاہیے نا کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے حبیب اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نہیں ہے. نوری کا لفظ ہے، استمراری ہے، ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح، یعنی اے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي. اچھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابن کثیر کا تذکرہ ہو گیا. اے وہابیو، حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اگر علم غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو، آؤ ابن کثیر کو مشرک کہو.
हाफिज इब्न कसीर ने इसी आयत के तहत फरमाया फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से अअमालुल खलाइक जितनी भी मखलूक है उन मखलूक के जितने भी एक्शंस जितने भी अमल है उनमें से कुछ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं था। अरबी फलम यख्फ अलैहि शैउन मिन अअमालिल खलाइक, एक भी शय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से छुपी नहीं थी अअमालुल खलाइक में से। और इसी आयत की तफसीर में ये हदीस भी मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मेरे रब ने मुझ पर खास करम फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई। लेकिन हदीस इसी पर खत्म नहीं हुई। मोहतरम हज़रात, आप जितने यहाँ हजारों की तादाद में, मैं एक मजमूई तौर पे देख सकता हूँ सबको, लेकिन क्या सबको पहचानता हूँ? आप में से कितने ऐसे जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है? मैंने भी आपको पहली बार देखा है। आगे क्या है, आपका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, पीछे वालों का नाम नहीं मालूम। अगर नाम मालूम भी हो जाए तो जात नहीं मालूम, कैफियत नहीं मालूम, आपके इरादे नहीं मालूम। मैं जानता हूं नहीं, पहचान यानी देख रहा हूं, जान नहीं रहा, देख रहा हूं, पहचानता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई। वह आरफ़्तु, और मैंने पूरी कायनात की हर चीज को पहचान लिया। हुजूर ने सिर्फ देखा नहीं, वो आरफ़्तु तो वो हदीस में है, मैंने सबको पहचान में लिया। अल्लाह अकबर, क्या पता चला कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारे आका की नजरों से ओझल हो। तभी तो आला हजरत ने फरमाया सर अर्श पर है तेरी गुजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं हो जो तुझसे आया नहीं। अब मुझे बताइए ये कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ कि नहीं कि पूरी कायनात की ऐसी कोई चीज नहीं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से छुपी हो। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहुत अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सुन्नी अगर कोई हदीस बयान करता है तो हदीस में हमारे आका की शान, सहाबा अहले बैत की शान, औलिया की शान और अकाइद के निकाह भी बताता है। यही हदीस नजदी बयान करता है तो उसी मौजू पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उसी पर इक्तिफा करके अकाइद की कोई बात भी नहीं बताता। दिस इज वाई वी आर टू बी अवे फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म, हमें इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है। ये हदीस मैंने कब बताई? जब हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी का तज़किरा हुआ तो ऊँटनी जिस कुएं से पानी पी थी उसमें इतनी बरकत के हजारों साल के बाद आज भी बरकत मौजूद है। तो जिस कुएं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन डाला, जिस कुएं से औलिया किराम ने पानी इस्तेमाल किया, उस कुएं में क्या बरकतें नहीं होगी? और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से जो पानी जारी हुआ उस पर तो मुहद्दिसों ने फरमा ही दिया कि ये पानी ज़मज़म से भी अफजल है। क्यों? आबे ज़मज़म हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से है और यह पानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक उंगलियों से निस्बत रखती है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत के लाखों सलाम। और आगे ये भी तो फरमाया क्या है वो नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, उंगलियां है फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो मुहतरम हजरात, औलिया किराम की बारगाह में जो तबर्रुक के लिए चीजें रखी जाती है, पानी रखा जाता है, वो बिदअत नहीं, वो शिर्क नहीं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में ये भी साबित है। तो अब अगर आपके सामने कोई आज के बाद ये कहे कि औलिया को याद करना जरूरी नहीं, इसका मतलब वो आपको
اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء دافع البلا نہیں تو وہ زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا. زمین بھی قائم اولیاء کے سبب سے. وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا اس لیے کہ روزی بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جب احادیث طیبہ موجود ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو, بولے والے لوگوں کو وہ عقائد اہل سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے, ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی, نجدی, دیوبندی کی فالوورز کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جانا. فالوورز چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہوگا, دیکھنا ہے اگر کسی کا 10 فالوور ہو کوئی بات نہیں, ایمان مضبوط ہے تو وہی ہمارا قائد ہے. فالوورز کو ہرگز مت دکھے. یہ مت سوچنا طارق جمیل کے اتنے سارے فالوورز ہیں, طارق مسعود کے اتنے سارے فالوورز ہیں, انجینئر مرزا کے اتنے سارے فالوورز ہیں. ارے فالوورز کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں. وہ حدیث پاک کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, یہ چیز دیکھو. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا, اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا ویپن استعمال کر رہا ہے, شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے. دلیل چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. کہاں پر نائب بنانے والا اللہ؟ زمین پر. دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے. لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا تبھی زمین پر آئے. یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی تھا. تو گناہ انبیاء کرام کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. پھر اللہ وہ رب ہے, اس نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فرمایا, اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سورہ طٰہٰ میں کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے, انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا. رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا, تم کہتے کہ گناہ کیا. ہم تمہاری بات کو مانے, اللہ تمہاری کو تعالیٰ کی بات کو مانے. پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ تو حکم تو فرشتوں کو ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے, لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ گل مل کے رہتا تھا, فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا, اس لیے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا تھا. اب ابلیس نے کیا کہا, یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے, انا خیر میں ان سے بہتر ہوں. اور یہی قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے, کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ قاسم نانوتوی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے. انا خیر من نبی سے بہتر کہنا یہ ابلیس کا قول ہے. اور یہی بات قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی تہذیب الناس چھپ رہی ہے. براہین قاطعہ جس میں خلیل احمد امبیٹھی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے, اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے. عجیب سی بات ہے, حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے
تو शैतान का इल्म साबित करना भी तो शिर्क हुआ। लेकिन यह लिखा कि शैतान का इल्म साबित है, हुजूर का इल्म साबित करना शिर्क है। इसका मतलब शैतान को अल्लाह के बराबर कर दिया, भाई शिर्क। अल्लाह के साथ एसोसिएशन करना हुआ तो हुजूर को इल्म अगर साबित करना शिर्क है तो शैतान के ताल्लुक से भी शिर्क होना चाहिए। लेकिन इनकी जहालत देखे, आज भी वो किताब छप रही है। इसी तरह रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा कि माअल्लाह हमारा रब झूठ बोल सकता है। ये किताब आज भी छप रही है। मुहतरम हजरात, कितनी अजीब सी बात है। अरब उलमा के दरमियान जब देवबंदी जाता है तो अल मोहम्मद पेश करके कहता है हमारे अकाइद तो वही है जो आपके अकाइद है। लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में आकर यह कहता है कि इसी किताबों को जो इनके बुजुर्गों ने लिखा, तहजीब उन्नास, हिफ्जुल ईमान, बराहीन कातिया, फतावा रशीदिया, इन्हीं किताबों को आम कर रहे हैं। अरब उलमा के दरमियान सुन्नी बनती हुई अल मोहम्मद किताब को दिखा करके हमारे अकाइद वही है, तो देवबंदी मुनाफिक होते हैं। बेशक, कोई शक नहीं। ज़ाहिर मुनाफिक होते हैं। यहाँ एक बात, वहां एक बात, वहां अपने को सुन्नी पेश करते हो और यहाँ तुम्हारी वही किताबें छप रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के अंदर मुनाफिकत चीज नहीं है। गुलाम रजा जो भी होता है सामने बने रहता है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, उखरुज, निकल जा जन्नत से। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, ऐ इब्लीस क़यामत तक तुम्हारे ऊपर मेरी लानत है। फिर इब्लीस ने एक अर्जी पेश की। अब ये मत कहना कि दुआ कबूल हो गई। इब्लीस ने कहा तो मुझे कयामत तक नहीं, कयामत के बाद जब लोग उठाए जाएंगे तब तक के लिए जिंदगी अता फरमा। दुआ कबूल हुई होती तो तब तक के लिए जिंदा रहता हूं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रिन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, सिर्फ कयामत तक जिंदगी दी जा रही है, कयामत के बाद उठाए जाने तक नहीं। जब कयामत में सबको मौत आनी है, इब्लीस को भी मरना है। अब इब्लीस ने कहा फ़बिइज़्ज़तिक, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तमाम लोगों को ऐ अल्लाह गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ऐ अल्लाह तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। इब्लीस जो लोगों को गुमराह करने वाला है वो इस बात का एतराफ करता है कि अल्लाह तेरे औलिया को गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक है इब्लीस मेरे जो नेक बंदे हैं वो मेरी हिफाजत में है, तुम्हारा उनके ऊपर दाव नहीं चलेगा। अब ये कंफर्म हो गया कि औलिया किराम अल्लाह ताला के फजल से महफूज है, प्रोटेक्टेड है। अब हमें हमारा ईमान बचाना है तो हम आम कॉमन लोगों की तरफ रागिब हो या उन लोगों की तरफ रागिब हो जिनको अल्लाह ने हिफाजत में रखा है। तो हमारा ईमान हमको बचाना है तो औलिया किराम से निस्बत रखना जरूरी है। ये भी कुरान करीम से या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या पता चला, ईमान को बचाना है तो औलिया किराम के साथ रहो। अब इनका ईमान ही नहीं है, इसीलिए तो औलिया से दूर करते हैं। तो अब औलिया किराम से दूर करना ही ईमान की सिक्योरिटी को लूज करने का जरिया है। औलिया किराम ईमान के लिए सिक्योरिटी है, हिफाजत है। तो औलिया से दूर करेंगे तभी वो सिक्योरिटी लूज होगी तो आसानी से ईमान लूट लेगा। यही वजह है सबसे पहले जो वार होती है वहाबियों की तरफ से वो होती है कि मज़ारात पे जाने की जरूरत क्या है, नियाज करने की जरूरत क्या है, बुजुर्गों के वसीले की जरूरत क्या है। इस तरह की बातें जहन में डाल कर औलिया से रफ्ता रफ्ता दूर करते हैं। जब दूर करेंगे तो ईमान लूज हो जाएगा, जब ईमान की सिक्योरिटी लूज हो जाएगी तो ईमान आसानी से शैतान दूर करेगा। तो इनकी चाल पर हरगिज नहीं आना, हमारे बुजुर्गों के साए में रहो। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह अपने नेक बंदों के साए में हमें हमेशा रखे, सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी नेक बंदों के साए में रखे। ये भी कुरान से है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ हमारी तालीम के लिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह का नबी हमेशा नबी होता है, कब्र में भी नबी, जन्नत में भी नबी। तो ईमान ही पर तो दुनिया से जाएंगे, बल्कि उनके सदक़े में हमें ईमान नसीब होता है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान पर मौत की दुआ करके हमें तालीम दी कि हर वक्त
ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ صالحین سے ملا دے. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، میرے بچوں کو صحت عطا فرما، والدین کو صحت عطا فرما، ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا مضبوط فرما دے. اور میری ایک یہ بھی دعا ہے، آپ سب بھی آمین کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.